الف لام میم محمد and علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. اس کی افادیت کو معلوم کرتے ہیں کہ وہ دراصل ہے کیا، اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. بہت مہربان رحمت والا ہے. مالک یوم الدین. جزا کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئوں کا. کمال کی آیت ہے. قرآن شریف کی پہلی آیت سورہ فاتحہ. کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. بہت مہربان رحمت والا ہے. آئے ہے کتنی مٹھاس ہے. الرحمن الرحیم. بہت مہربان رحمت والا ہے. یعنی کہ میرا رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے وہ بہت مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. مالک یوم الدین. جزا کے دن کا مالک. آئے ہائے جزا کے دن کا مالک. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آج کے دن کا مالک. وہ ایک مائکرو چیز ہو جاتی ہے. آج کا دن مائکرو ہے. وہ جزا کے دن کا مالک. اوپر کہا ہے کہ الرحمن الرحیم. بہت مہربان اور رحمت والا ہے، اور جزا کے دن کا مالک بھی ہے. اس نے ہم پہ رحم فرمایا، کرم فرمایا ہے، تاکہ جزا کے دن تم آؤ تو میری رحمتیں لے کر آنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو اور مجھی سے مدد چاہو. اہدنا الصراط المستقیم. اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا. اللہ غنی. کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور ان لوگوں کا راستہ
جن پر تو نے احسان کیا. کون ہیں وہ لوگ؟ آگے تفسیر میں بتاتا ہوں. نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا. تفسیر میں کچھ یوں ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہ ذاتی طور پر قادر، مستقل مالک اور غنی اور بے نیاز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اس کی عطا سے مددگار ہیں. صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ. یوں کہہ لیں کہ اسلام کا سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء کرام چلے ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. ان سے مراد ہے یہودی یا بد عمل، اور بہکے ہوئوں سے مراد ہے یا بد عقیدہ لوگ ہیں. اللہ غنی، اللہ غنی. بہت بڑی سورت ہے. سورت تو چھوٹی ہے. آگے بتاتا ہوں کہ حضرت علی نے کیا کہا اس سورہ کے بارے میں. سورہ الفاتحہ. فاتحہ عربی میں کھولنے کو کہتے ہیں. یہ سورہ قرآن میں موجود اسرار، حکمتوں، رحمتوں، برکتوں کو کھولتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے کلام میں نازل فرمائے، تاکہ وہ غور و تفکر کر کے اپنے لیے باعث برکت اور باعث نجات بنا لیں. اللہ غنی. سورہ فاتحہ باعث برکت اور باعث نجات بھی ہے. سب تعریفیں اللہ کی ہیں، باعث برکت اور باعث نجات بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو اس سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر لکھوں جس سے 16 اونٹ اٹھا سکیں. اللہ، یعنی کہ چھوٹی سی سورت ہے سورہ فاتحہ. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کی میں تفسیر اگر لکھنا شروع کروں تو 16 اونٹ بھر جائیں گے. مولا حضرت علی نے فرمایا آگے، ان کا ایک قول مبارک ہے، قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے نقطے میں ہے. بے کے عربی میں معنی ہے کہ ساتھ، کے ساتھ، یعنی اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ. اللہ غنی. حضرت علی نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جز جو ہے وہ بے کے ساتھ ہے، اور بے کے عربی معنی ہے کے ساتھ. اللہ غنی، اللہ غنی. اور نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ جس پر فکر و تدبر سے ہی قرآن کی آگاہی و فہم ہم پا سکتے ہیں، جس کے بارے میں شعور ادراک ہی ہمیں رب کے قریب اور رضا تک لے جائے گا. اللہ کے کلام کا نقطہ نظر سمجھ کر عمل کر لیں، جو اللہ نے ہمیں اس زندگی کے معاملات گزارنے کی رہنمائی دی ہے، تاکہ بعد از موت والی زندگی سنوار سکیں. الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں بھی کر رہا ہے. سب تعریفیں اللہ کی. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہیں دوں گا. پھر بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. جب ہم عبادت اپنے رب کی کر رہے ہیں تو رب سے ہی مانگ رہے ہیں.
دعا کرتے ہیں، سب کچھ ہے۔ جیسے ہم کبھی اپنے باس میں کوئی کام پڑ جاتا ہے تو ہم باس کو کال کر لیتے ہیں، یا فون پہ کوئی ایسی گفتگو ہوتی ہے باس سے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم باس، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ پہلے اس کے لیے تعارفی کلمات بولتے ہیں، پھر اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ اچھا باس یار مسئلہ یہ ہے باس کہ آپ کے پاس ایک میرا چھوٹا سا کام اٹکا ہوا ہے۔ اسی طرح ہے نا، ایسے ہی ہے کہ جب ہم رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو قادر ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے۔ تو صابر ہے، تو غنی ہے۔ یہ کہہ کر پھر ہم اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، پھر بھیک مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دے دے، تو غفور ہے ہمیں دے، تو رحمان ہے ہمیں دے، تو رحیم ہے ہمیں دے۔ ہم دیکھیں نا، ہم بڑی بڑی محفلوں میں سب لوگ جاتے ہیں، کسی کی شادی کی تقریب میں چلے گئے، ڈھولکیاں ہو گئیں، مہندی کی رسمیں ہو گئیں، کہیں پہ نعتیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ حمد ہو رہے ہیں، کہیں پہ کچھ لوگ پارٹیاں بھی کر رہے ہیں۔ پارٹیوں کے علاوہ باقی ساری چیزیں بہتر ہیں، ٹھیک ہیں، خاص طور پہ نعت پڑھنا، حمد پڑھنا ثواب ہے، مگر قرآن کو بھی تو پڑھو، اس کو بھی تو سمجھو۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ قرآن تو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو۔ ہم اس پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر رہے۔ تھوڑا سا وقت دین کے لیے نکالیں، قرآن پڑھیں، سمجھیں، سیریسلی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات سے مزید روشناس کرائے۔ جزاک اللہ خیر۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔